سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی مختصر لیکن بہت گہری سورہ نصر پر بات کریں گے۔ جی، یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں کل 3 آیات ہیں۔ اس کا نام النصر ہے، یعنی مدد۔ یہ نام پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے۔ اچھا، اسے اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی کہتے ہیں، اور ایک نام تودیہ بھی ہے، یعنی الوداع، کیونکہ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن اب تکمیل کو ہے اور آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے۔ جی بالکل۔ اس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ اللہ کی مدد سے ملنے والی عظیم فتح اور پھر اس پر شکر کیسے ادا کیا جائے یہ سکھاتا ہے۔ اب اس کے نزول کے وقت پر تھوڑا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، ایک پیشگوئی کے طور پر، اچھا، اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، فتح مکہ کے بعد، شاید حجت الوداع کے موقع پر۔ تو گویا یہ ماضی کی کامیابیوں کی یاد دہانی اور آئندہ کے لاہے عمل کا اشارہ ہے۔ بہرحال یہ سورہ فتح پھر لوگوں کا دین میں داخل ہونا اور پھر اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار ان کے آپس کے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ صحیح۔ یہ سورہ قرآن میں سورہ کافرون کے بعد آتی ہے۔ سورہ کافرون دین کے ذکر پر ختم ہوئی تھی اور یہ سورہ دین کے ظہور اور غلبے سے شروع ہو رہی ہے۔ کیا خوبصورت ربط ہے۔ جی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے روایات بھی ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آخری مکمل نازل ہونے والی سورہ ہے۔ مطلب اس کے بعد آیات تو آئیں لیکن کوئی مکمل سورہ نازل نہیں ہوئی۔ واقعی یہ تو بہت خاص بات ہے۔ اتنی چھوٹی سی سورہ لیکن معنی اتنے گہرے، اور تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ اس میں سمویا ہوا ہے۔ خاص طور پر یہ پہلو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل کا اعلان ہے، یہ اسے ایک بالکل منفرد مقام دیتا ہے۔ اب تو ان آیات کو تفصیل سے سمجھنے کا واقعی بہت شوق ہو رہا ہے۔ بالکل، آئیے پہلی آیت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ میں تلاوت کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ مکارم ہے، جب خدا کی مدد اور کامیابی آن پہنچے، اور ترجمہ نجفی ہے، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے۔ صحیح۔ جی، یہاں سب سے پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے، نصر اللہ، یعنی مدد اور نصرت کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے، جیسے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت تو صرف اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ جی، یہ سوچ ہمیں کامیابی پر غرور کرنے سے بچاتی ہے نا؟ بالکل، اور شکر کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم یاد دہانی ہے۔ پھر فرمایا والفتح، یعنی فتح۔ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں الفتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو اسلام کی تاریخ میں ایک آپ کہہ لیں فیصلہ کن موڑ تھا۔ جی بالکل۔ اس فتح نے شرک کے سب سے بڑے مرکز کو ختم کیا اور اسلام کے غلبے کی راہ کھولی۔ آیت میں اذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ عام طور پر مستقبل کے لیے آتا ہے۔ اچھا، تو اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ شاید جب یہ آیت نازل ہوئی وہ فتح ابھی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، یا اس کا حکم مستقبل سے جڑا تھا۔ اور دیکھیں، تیسری آیت میں جو حکم ہے فسبح، پس تسبیح کرو، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب یہ نصرت و فتح مل جائے تب یہ کرنا ہے۔ یعنی ایک ترتیب ہے اس میں۔ جی بالکل، ترتیب بہت اہم ہے۔ پہلے اللہ کی مدد، پھر فتح، پھر لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں، اور ان سب کے نتیجے میں پھر حکم ہے تسبیح، حمد اور استغفار کا۔ اسی سلسلے میں وہ روایت بھی بہت اہم ہے کہ اس سورہ کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا کو اپنی وفات کی خبر دی۔ اچھا، جی، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دی گئی ہے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا، وہ روئیں، پھر آپ نے تسلی دی اور فرمایا کہ آپ اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے عامل ہوگی، تو وہ مسکرائیں۔ سبحان اللہ۔ ان روایت سے بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ سورہ مشن کی تکمیل
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے وقت کے قریب ہونے کی نشانی تھی۔ یہ بات تو بہت اہم ہے کہ کامیابی کو براہ راست اللہ سے جوڑا گیا ہے۔ آج کل تو ہم اکثر اپنی کامیابیوں کو اپنی ہی ذہانت یا محنت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اصل مددگار تو اللہ ہی ہے۔ لیکن یہ جو اذا کا استعمال ہے اور نزول کے وقت کی بحث، اس میں تھوڑی سی وضاحت اور ہو سکتی ہے۔ اگر تو یہ فتح مکہ سے پہلے کی پیشگوئی تھی تب تو اذا واضح ہے، لیکن اگر یہ بعد میں نازل ہوئی جیسا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ والی روایت سے لگتا ہے، تو پھر اذا کو کیسے سمجھا جائے گا؟ کیا یہ اس فتح کے جو اثرات تھے ان کے تسلسل کی طرف اشارہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جی، اگر اسے فتح مکہ کے بعد نازل شدہ مانیں تو اذا کا اطلاق شاید اس فتح کے مکمل نتائج پر ہو سکتا ہے، یعنی جب نہ صرف مکہ فتح ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، وہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اچھا، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مستقبل میں ہونے والی مزید فتوحات کی طرف اشارہ ہو جن کا آغاز فتح مکہ سے ہوا۔ اب دوسری آیت دیکھتے ہیں، وہ اسی تسلسل کو بیان کر رہی ہیں۔ میں تلاوت کرتی ہوں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ مکارم، اور تو دیکھے گا کہ لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور ترجمہ نجفی، اور آپ لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں۔ جی، یہ آیت بالکل فتح مکہ کے جو براہ راست نتائج تھے انہیں بیان کر رہی ہیں۔ دیکھیں، فتح مکہ کوئی عام جنگی کامیابی نہیں تھی، یہ عرب میں شرک کی جو ایک نظریاتی اور سیاسی مرکزیت تھی اس کا خاتمہ تھا۔ بالکل۔ ادا توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر انتہائی رازداری سے مکہ کا رخ کیا۔ جی، اور سب سے اہم بات یہ کہ اتنی شدید دشمنی کے باوجود مکہ میں داخلہ تقریباً بغیر خون خرابے کے ہوا۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان جیسے بڑے دشمن کو بھی نہ صرف امان ملی بلکہ ان کے گھر کو بھی دارالامان قرار دیا گیا۔ یہ تو کمال ہے۔ جی، اور پھر شہر میں داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے 20 سال تک ظلم کیا تھا ان سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام والے الفاظ دہرائے، لا تثریب علیکم اليوم، اور فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان رحمت تھی۔ جی، حتیٰ کہ جب ایک انصاری سردار سعد بن عبادہ نے جوش میں نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گھمسان کی جنگ کا دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی علیہ السلام کو بھیج کر علم ان سے لیا اور نعرہ بدلوایا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انتقام کا شائبہ تک نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ پھر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، جو بت اونچے تھے انہیں گرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ تاریخی خطبہ دیا جس میں توحید کا اعلان، اللہ کے وعدے کی تکمیل اور جاہلیت کی تمام رسموں، تمام نسلی امتیازات کو پاؤں تلے روندنے کا اعلان کیا۔ جی، یہ جو بے مثال رحمت تھی، یہ معافی تھی، اور یہ نظریاتی وضاحت، اس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ مکہ جو کل تک اسلام دشمنی کا گڑھ تھا، اب اسلام کا مرکز بن گیا۔ صحیح۔ اس کے بعد عرب کے قبائل جو پہلے قریش کی وجہ سے ہچکچاتے تھے، وہ وفود کی شکل میں مدینہ آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ یہی وہ منظر ہے جو یہ آیت بیان کر رہی ہے، لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھنا۔ الناس سے مراد یہاں عرب کے وہ تمام لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ سبحان اللہ، الیوم یوم المرحمہ کا یہ عملی نمونہ، یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود انتقام نہیں بلکہ رحمت، یہ واقعی غیر معمولی تھا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کیسے اس ایک فتح نے اور خاص طور پر اس کے ساتھ جڑے اس افو درگزر نے پورے عرب میں اسلام کے لیے دلوں کے دروازے کھول دیے، اور لوگ افواجہ یعنی گروہ در گروہ آنے لگے۔ یہ صرف فوجی فتح نہیں تھی، یہ تو دلوں کی فتح تھی۔ بالکل، اور جب اتنی بڑی کامیابی ملے جس کے نتیجے میں اللہ کا دین اس طرح پھیل رہا ہو تو اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟
اگلی آیت یہی بتاتی ہے، میں تلاوت کرتی ہوں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آمین۔ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جی، تو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر 3 کاموں کا حکم ہے: تسبیح، حمد اور استغفار۔ تسبیح یعنی اللہ کو ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک سمجھنا۔ حمد یعنی اس کی تمام صفات کمال اور نعمتوں پر اس کی تعریف کرنا۔ اور استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا۔ اچھا، کامیابی کے موقع پر ان تینوں کا حکم، اس کی کیا حکمت ہے؟ جی دیکھیں، تسبیح اس لیے کہ یہ کامیابی ثابت کرتی ہے کہ اللہ عاجز نہیں، وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حمد اس لیے کہ یہ کامیابی اس کی قدرت، حکمت اور رحمت کا مظہر ہے۔ صحیح۔ اور استغفار، یہاں وہ سوال پھر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، انہیں استغفار کا حکم کیوں؟ جی، یہی میں بھی سوچ رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ کامیابی کے بالکل عروج پر بھی اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھیں۔ نمونہ عمل کے طور پر۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ استغفار صرف گناہوں سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی ابدیت کے احساس اور اس اعتراف کے لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کی عبادت اور شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے اور نہ تیری معرفت کا حق ادا کر سکے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بندگی کا احساس ہے۔ جی۔ تیسرا یہ کہ کامیابی کے وقت انسان میں غرور، تکبر یا انتقام کے جذبات آ سکتے ہیں۔ تسبیح، حمد اور استغفار ان منفی خیالات کا بہترین علاج ہیں۔ یہ یاد دلاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ بالکل۔ چوتھا، جیسا پہلے ذکر ہوا، یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل اور وصال کے قریب ہونے کا اشارہ بھی تھی۔ تو یہ لمحات خاص طور پر اللہ کی یاد، اس کی تسبیح، حمد اور استغفار کے لیے موضوع ہیں۔ روایات میں بھی آتا ہے کہ اس سورہ کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ اچھا۔ اور آخر میں فرمایا انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ استغفار کی قبولیت کی امید بھی دلاتا ہے، اور شاید اس میں یہ لطیف اشارہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تم بھی فتح کے بعد دشمنوں کی توبہ، ان کی معافی کی درخواست کو قبول کرو، اگر ان سے مزید خطرہ نہ ہو۔ واہ، کیا خوبصورت نکتہ ہے۔ جی، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر کیا، یہ رویہ دوسرے انبیاء علیہم السلام جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کامیابی کے عروج پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بندگی کا اظہار کیا۔ استغفار کا یہ پہلو کہ یہ صرف گناہ کی معافی نہیں بلکہ ابدیت کا احساس اور شکر نعمت میں اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی ہے، یہ بہت ہی گہرا ہے۔ یہ ایک معصوم ہستی کا استغفار، یہ ہمیں عاجزی کا اعلیٰ ترین درس دیتا ہے، اور انہ کان توابا کو فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاف کرنے کے عمل سے جوڑنا، یہ واقعی ایک بہت خوبصورت ربط ہے۔ گویا اللہ کے صفت تواب کا عکس نبی کی رحمت میں نظر آ رہا تھا۔ پوری سورہ کامیابی کے لمحے میں اللہ کی طرف رجوع، شکر اور عاجزی کا ایک مکمل پیکج پیش کرتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کی مدد سے فتح ملے اور لوگ دین کی طرف آئیں تو ہمارا رد عمل، ہمارا جشن منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح، اس کی تعریف کرنا، حمد اور اپنی ممکنہ کوتاہیوں پر مغفرت مانگنا، استغفار۔ تفسیر مکارم کے آخر میں ایک دعا بھی نقل کی گئی ہے جو اس موقع کی مناسبت سے بہت خوبصورت ہے۔ اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں؟ جی ضرور ضرور۔ خداوندہ، تو اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس دیرینہ عظمت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دوستوں کے زمرہ میں قرار دے۔ بار الہا،
ہمیں ایسی توفیق مرحمت فرما کہ ہم دنیا میں عدل اسلامی حکومت کو اس طرح پھیلائیں کہ ساری دنیا کے لوگ فوج در فوج اسے دل و جان سے قبول کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اس مختصر مگر اتنی جامع سورہ کے پیغامات پر آج بات چیت کا موقع ملا، اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ یہ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو چھوٹی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں ان پر کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ کیا ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہ نصر اللہ ہے، اللہ کی مدد ہے، اور کیا ہمارا جواب بھی تسبیح، حمد اور استغفار ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہم سب کو اس سورہ کی روشنی میں خود سے پوچھنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہ غور و فکر کا ایک اہم نقطہ ہے جو سامعین اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔